الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. اس آیت سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ قرآن کریم کے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کریم کی خصوصیات میں سے ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوگی اس وقت اعوذ باللہ پڑھا جائے گا. ایک تو سمجھ لیجیے کہ شروع ہی قرات ہے اور کوئی شخص سورت کی شروع ہی سے قرآن پڑھ رہا ہے، سورت کی شروع ہی سے قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں پڑھنا کیا ہے، یہ مسنون ہے، سنت ہے. اور کبھی آدمی قرآن کریم کے بیچ میں سے پڑھتا ہے، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اس نے بیچ میں سے پڑھ دیا تو اس کے لیے اگر وہ ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اور وہ قرات پڑھتا ہے تب بھی چل جائے گا. بسم اللہ اس کو نہ بھی پڑھے تب بھی چلے گا. جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ہی قرآن کی تلاوت شروع کرنا ہے. سورت کی شروع سے کرتا ہے کہ تو بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، اور اگر درمیان سے پڑھتا ہے تو صرف اعوذ باللہ پڑھے. بسم اللہ پڑھتا ہے تب بھی جائز ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھے تب بھی جائز ہے، لیکن اعوذ باللہ تو ہے ہی. اعوذ باللہ تو جب بھی قرآن پڑھیں گے چاہے سورت کی شروع سے پڑھے چاہے سورت کے درمیان سے پڑھے تو ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا یہ مسنون ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امام احمد فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ کہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قرآن میں ایک دوسری جگہ پر بھی نہیں فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم جو ابھی فجر میں پڑھی گئی. لہذا اعوذ باللہ کا پڑھنا نماز میں، اسی طرح نماز کے باہر یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یتعوذ فی کل رکعت علی المذہب والاولی آکد. ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیا ہے، یہ سنت ہے. پہلی رکعت میں زیادہ تاکید ہے، پہلی رکعت میں زیادہ تاکید، اور دوسری تیسری چوتھی رکعت کے اندر بھی اعوذ باللہ پڑھتے سورہ فاتحہ پڑھتے تو اس سے پہلے پڑھنا ایک کم تاکید ہے. نہ بھی پڑھے تب بھی چلے گا، لیکن بہتر ہے کہ پڑھ لیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف پہلی رکعت کے اندر ہی سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. ان کے نزدیک جب بھی کوئی انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ امام ہے تو پہلی رکعت کے اندر ان کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور دوسری تیسری چوتھی رکعت کے اندر اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ سے سورہ فاتحہ شروع کرنا ہے. اب اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے الالتجاء الی اللہ والاتصال بجانبہ من شر کل ذی شر. تفسیر خازی میں لکھا ہے کہ اعوذ باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پناہ لینا ہر شر پسندیدہ چیز سے، ہر شر پہنچانے والے چیز سے اللہ کی کیا لینا، پناہ لینا، اللہ کی پناہ میں آ جانا. اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے کہ یضرنی فی دین، کہ شیطان مردود مجھ کو میرے دین میں کسی قسم کا نقصان پہنچائے، او دنیا یا میرے کسی دنیا کے کام میں شیطان نقصان پہنچائے.
یا مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عوامر ہیں، احکامات ہیں، ان کے پورا کرنے سے روکے شیطان، مجھ کو اللہ کے احکامات کے پورا کرنے سے روکے، اس سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ او یحثنی علی ما فعل علی فعل ما نہیت عنہ، جن چیزوں سے اللہ نے مجھ کو منع کیا ہے، روکا ہے، ان کے کام کرنے کا مجھ کو شیطان وسوسہ ڈالے، ابھارے کہ جو اللہ نے نافرمانی سے ہمیں منع کیا ہے، روکا ہے، تو شیطان گناہوں کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ فإن الشیطان لا یکف عن الانسان الا اللہ تعالی، شیطان کو انسان نہیں روک سکتا ہے بلکہ اللہ ہی روک سکتا ہے۔ شیطان بہت طاقتور ہے، اس کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو دعائیں دی ہیں، اعوذ باللہ دیا ہے، یہ پڑھ کر ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کو ہرا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اللہ کی پناہ کی بہت ضرورت ہے کہ ہم شیطان مردود سے، ملعون سے، جو کہ ملعون ہے، مطرود ہے فرشتوں کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، تمام لوگوں کے نزدیک، اس سے ہمیں کیا ملنا چاہیے؟ حفاظت ہو جائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب شیطان پر لعنت کی گئی اور وہ مردود ہو گیا اور اس کو شیطان قرار دیا گیا، تو شیطان کے اندر چونکہ شر پسند جو شخص ہوتا ہے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، اس وقت اس کا نام شیطان پڑا۔ پہلے اس کا نام عزازیل یا او نائل تھا، عزازیل یا نائل تھا، جو پہلے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ابلیس جو تھا، شیطان یعنی ابلیس اور اس کے جو چیلے ہیں یہ اللہ کے پہلے کیا کرتے تھے؟ ابلیس یعنی گویا کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب اس نے نافرمانی کی، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ کے دربار سے اس کو کیا کر دیا گیا؟ دھتکار دیا گیا، تو پھر اس کا نام شیطان پڑ گیا، پھر اس عزازیل کا نام کیا پڑ گیا؟ شیطان پڑ گیا۔ لہذا شیطان کا مطلب ہوتا ہے البعد عن الحق و تمردہ، حق سے دوری اختیار کرنا، جو اچھی بات ہے، نیک بات ہے، اس جو اچھے کام سے دور ہوتا ہے اس کو شیطان ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر وہ تمرد اختیار کرتا ہے، سرکشی اختیار کرتا ہے۔ لہذا استعاذہ کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرار من العبد بالعجز والضعف، اعوذ باللہ پڑھ کر بندہ اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ شیطان کا مقابلہ کرنا میری بس کی بات نہیں ہے، میں کمزور ہوں، تو ہی اس سے میری کیا فرما؟ حفاظت فرما۔ واعتراف من العبد بقدرت الباری، اور بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ قادر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی قدرت والے ہیں جو کیا کر سکتے ہیں؟ شیطان سے میری حفاظت کر سکتے ہیں۔ پھر ایک فائدے کے طور پر دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اعوذ باللہ کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو دروازہ پہلے کھٹکھٹاتا ہے، ڈائریکٹ دروازے میں داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہاں پر بھی جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مناجات، ہم کلام ہونا چاہتا ہے، اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن سننے والے یہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، لہذا یہ زبان کی طہارت کا محتاج ہے کہ زبان کو ہم کیا کریں؟ جو فضول باتوں میں اور الٹی سلٹی باتوں سے جو گندی ہو گئی تھی اس کو کلین اور صاف کر دے، تو اعوذ باللہ اس زبان کی گندگی کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے، اس لیے اعوذ باللہ کا حکم دیا گیا۔ ایک دوسرا فائدہ روضۃ الاخیار میں بیان کیا ہے کہ شیاطین سے جو پناہ مانگی جا رہی ہے، تو شیطان یہ مذکر اور مؤنث، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کی مزید اولاد بھی چلتی رہتی ہے، شیطانوں کی اولاد بھی چلتی رہتی ہیں، اور یہ کبھی مرتے نہیں ہیں جب تک کہ قیامت کا سور پھونکا جائے گا، جب تک قیامت کا پہلا جب سور پھونکا جائے گا تب جا کے یہ سب مر جائیں گے۔ ایک مرتبہ شیطان پیدا ہو گیا تو کبھی مرتا نہیں ہے۔ اور ایک جنات بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں، مذکر مؤنث ہوتے ہیں، ان کی بھی اولاد مزید ہوتی رہتی ہیں، وہ یموتون، اور یہ مرتے رہتے ہیں، جنات پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، شیطان یہ مرتا نہیں ہے۔ اور فرشتے وہ ہیں جو مذکر مؤنث نہیں ہوتے، مرد عورت فرشتے نہیں ہوتے اور مرتے بھی نہیں ہیں، اور ان میں اولاد بھی پیدا نہیں ہوتی۔
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطانوں کو قدرت دی ہے کہ وہ مختلف صورتیں اختیار کر سکتے ہیں. ان کی جو شکلیں صورتیں ہیں، ایک تو ہوائی جسم ہے، ہوائی طور پر، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے. آگ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں طاقت دے دی ہے کہ وہ جون سی شکل اختیار کرنا چاہے اختیار کر سکتے ہیں، جیسے کہ سانپ کی شکل، بچھو کی، کتے کی، اونٹ اور گائے اور انسان کی. اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عقل بھی دی ہے، فہم بھی دیے ہیں، اور یہ مشقت والے کام بھی کر سکتے ہیں. بڑے بڑے حضرت سلیمان السلام کے وہ بڑے بڑے مشقت والے کام کرتے تھے. بیت المقدس کی تعمیر جناتوں نے کی ہے. تو اس طرح کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو طاقت بھی عطا کی ہے. حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ الفرق بین صلاتنا و صلاۃ اہل الکتاب وسوس الشیطان، ہماری نماز میں اور اہل کتاب یہودی نصرانی کی نمازوں میں فرق کیا ہے؟ شیطان کا وسوسہ ڈالنا. کافروں سے شیطان فارغ ہو چکا ہے ان کو گمراہ کر کے، لیکن ایمان والوں کے دلوں کے اندر کیا کرتا ہے؟ وسوسے پیدا کرتا ہے نماز میں آ کر. لہذا ہمیں دھیان اور توجہ سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جو حقیقت میں اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو اس کو حضور قلبی حاصل ہو جاتی ہے، دھیان توجہ ہو جاتا ہے، اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں اعوذ باللہ کے ذریعے سے ہم اللہ کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ رجوع ہوتے ہیں، اور شیطان سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے. اور پھر ہم جو کچھ تلاوت کرتے ہیں پھر اس میں شیطان وسوسے نہیں ڈالتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نماز کو دھیان اور توجہ سے پڑھیں. شیطان ہمارے دھیان کو کیا کرتا ہے؟ نماز سے ہٹاتا ہے اور ایک ایک چیزیں ہم کو یاد دلاتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے. تو اعوذ باللہ کا مطلب سمجھے کہ اعوذ باللہ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یا اعوذ باللہ اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ نماز میں قرات میں میرا دھیان لگ جائے اور میں خوشی خضوع کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کروں. اللہ تعالیٰ مجھ کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. کسی کا کوئی سوال تو کر سکتے ہیں. امام آہستہ آواز پڑھتا ہے. امام کی سنت ہے کہ آہستہ آواز نہ پڑھے. امام پڑھے یا نہ پڑھے تو مقتدی کے لیے پڑھنا سنت ہے. ہر ایک کے لیے، امام ہو کہ مقتدی ہو، ہر ایک کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے. جس کے چھوڑنے سے نماز پر کچھ فرق نہیں پڑے گا، پڑھے گا تو ثواب ملے گا. ہاں سورہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے. ونچاتے سے پہلے نہیں، سورہ پڑھنے سے پہلے. دونوں جگہ اعوذ باللہ پڑھنا پہلے ہر رکعت شافعی کے نزدیک ہر رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا سورہ پڑھنے سے پہلے سنت ہے.